بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 85 ہے، جس میں ہم شاعر عروۃ بن الورد کو پڑھیں گے۔ تعارف یوں ہے کہ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر حصول مال کے لیے کہیں گیا لیکن محروم ہو کر لوٹا۔ واپسی پر ان کا گھوڑا اور اونٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ سفر کرتے کرتے ایک باڑہ میں گھس گئے تھے۔ انہوں نے آگے جانے سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ اس باڑے میں مر جانا اس سے بہتر ہے کہ وحشی جانور ہمیں کھا لیں۔ شاعر نے ان سے سفر کرنے کو کہا اور اپنے اونٹوں پر ان کا زاد سفر باندھا۔ وہاں سے نکل کر یہ لوگ بنو قزاعہ کی زمین میں آ گئے تھے اور یہاں سے مال حاصل کیا۔ ذیل میں جو اشعار آ رہے ہیں اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قوم نہیں مان رہی تھی اور اس کے گھوڑے وغیرہ بھی ہلاک ہو گئے تھے، مال وغیرہ نہیں ملا تھا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال عروۃ بن الورد قلت لقوم في الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ماوان رزحي تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح من حمام مبرح ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا من المال يطرح نفسه كل مطرح ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح۔ وقال عروۃ بن الورد، عروۃ بن الورد نے کہا، قلت لقوم فی الکنیف تروحوا، میں نے تھکن کی وجہ سے گرمی ہوئی قوم سے کہا جو باڑے میں تھی کہ سر شام سفر کرو، جب کہ ہم نے رات گزاری مقام ماوان پہ۔ کہتے ہیں قلت لقوم، میں نے اپنے قوم سے کہا، فی الکنیف یعنی جب وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اپنی قوم سے فی الکنیف درخت کے سائے میں یا جب آرام کر رہی تھی، تروحوا کہ رواح، رواح کہتے ہیں شام کو۔ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا الغدو والرواح، الغدو صبح سویرے نکلنا، الرواح جس طرح رائج بھی ہے رح رح عربی میں اور سعودی وغیرہ میں لوگ کہتے ہیں۔ تروحوا کہ شام میں چلتے ہیں کیونکہ تھکاوٹ بہت۔ عشیۃ بتنا جب ہم نے رات گزاری تھی، عند ماوان رزحی، رزح کا معنی ہے تھکن کی وجہ سے گری ہوئی قوم۔ تو ان سب سے میں نے کہا کہ ہم تو ابھی سر شام سفر کر دو کیونکہ ہم نے رات گزاری مقام ماوان میں تھکے ہوئے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تنالوا الغنى تم غنیمت حاصل کر لو گے، او تبلغوا بنفوسکم یا تکلیف دے موت سے اپنی جانوں کو آرام کی جگہ یعنی قبر تک پہنچا دو گے، او تبلغوا بلغا یبلغوا بنفوسکم اپنی جانوں کے ساتھ تم پہنچ جاؤ گے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں تنالوا الغنى یا تو تم مالدار ہو جاؤ گے یا تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ الی مستراح وہ ایسی جگہ ہے اور ایسی راحت کی جگہ ہے، یعنی ایسی راحت میں من حمام مبرح، حمام کہتے ہیں موت کو، موت کو، مبرح تکلیف دینے والی موت۔ تو دنیا کی زندگی تکلیف دہ ہے کسی کی نظر میں کہ یہاں پر رہنا ہے نا، اس میں یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر یہ جو تنگ دستی کی حالت ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے، تو وہی بات ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا تو تم کو مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، اگر یہ نہ ملے تو سکون سے دنیا سے چلے جاؤ گے اور راحت مل جائے گی۔ وَمَن يَكُ مِثْلِي ذَا عِيَالٍ وَمُقْتِرًا اور جو آدمی میری طرح عیالدار، وَمَن يَكُ مِثْلِي ذَا عِيَالٍ یعنی اہل و عیال والا آدمی میری طرح، وَمُقْتِرًا مقتر تنگ دست کو کہتے ہیں کہ جو میری طرح عیالدار اور مال مفقود ہونے کی وجہ سے تنگ دست ہو، من المال مال سے، مقترا من المال، یطرح نفسہ کل مطرحی تو وہ اپنے آپ کو ہر ہلاکت خیز جگہ میں پھینک دیتا ہے۔ وہ پھر نہیں دیکھتا کہ میں ڈاکہ کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، فلاں چوری کر رہا ہوں،
جب وہ ایسی حالت کو آتا ہے تو پھر کچھ بھی کرنے لگتا ہے۔ وَمَن يَكُ مِثْلِي يَكُ يَكُنَ كَانَ يَكُونُ، جو میری طرح ہوگا، وَمُقْتِرًا مِّنَ الْمَالِ خَالِيًا مِّنَ الْمَالِ يَطْرَحُ يُلْقِي نَفْسَهُ، القا یلقی پھینکنا اپنے آپ کو، كُلَّ مَطْرَحِ فی كُلِّ مَكَانٍ لِيَبْلُغَ عُذْرًا، تاکہ وہ عذر تک پہنچ جائے، او یصیب رغیبتاً، یا پھر غنیمت مرغوبہ کو پالے، ومبلغ نفس عذرها مثل منجح، اور اپنی جان کو درجہ عذر تک پہنچانے والا کامیاب آدمی کی طرح۔ کہتے ہیں کہ اپنی سی کوشش تنگ دست کی حصول روزی میں کرنی چاہیے، سو اگر حاصل ہو جائے تو بہت اچھا، اور ناکام رہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی کسر نہیں رہی۔ وَمُبْلِغُ نَفْسٍ، اپنے نفس کو پہنچایا ہے عذر کے انتہا کو، مثل منجحی، وہ اس طرح ہے جیسے کامیاب ہو گیا، منجح ناجح، مثل الناجح، گویا کہ وہ بھی کامیاب ہوا اگرچہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، کیونکہ محنت تو کی نا اس نے، سعی کی، تگ و دو کی، اگر چیز نہ ملی، غنیمت نہ ملی، مالدار نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ یعنی ہماری ہار میں بھی جیت ہے اگر ہم محنت کر رہے ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں، وقال ابو الابیض العبسی الا لیت شعری هل یقولن فوارس وقد حان منهم یوم ذاک قفول ترکنا ولم نجن من الطیر لحمه انا ابا الابیض العبسی وهو قتیل وذی امل یرجو تراثی وانما يصير له مني اذا لقليل وما لي مال غير درع ومغفر وأبيض من ماء الحديد صقيل وأسمر خطي القناة مثقف وأجرد عريان الصراط طويل أقيه بنفسي في الحروب وأتقي بهاديه إني للخليل وصول۔ وقال ابو الابیض، شاعر اسلامی ہے، یہ کہتے ہیں، الا لیت شعری، کاش میں جانتا، هل یقولن فوارس، کہ کیا شہسوار کہیں گے، وقد حان منہم، حالانکہ لوٹنے کا وقت قریب آ گیا، وقد حان منہم یوم ذاک قفول، ان کے واپس لوٹنے کا دن بھی قریب آیا، اگر شہسوار یہ کہہ دیں۔ کاش میں جانتا کہ کیا شہسوار کہیں گے حالانکہ لوٹنے کا وقت قریب آ گیا، اس دن یعنی فتح کے دن کا وقت قریب آ گیا۔ ترکنا ولم نجن من الطیر لحمہ، کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ابو الابیض عبسی کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ مقتول ہوا تھا اور ہم نے پرندوں سے اس کا گوشت نہیں چھپایا۔ ترکنا، ہم نے چھوڑ دیا تھا ابو الابیض کو، ولم نجن من الطیر لحمہ ولم نخفی ولم نستر، ہم نے نہیں چھپایا تھا اس سے یعنی پرندوں سے اس کا گوشت بالکل بھی نہیں چھپایا، اور اس کو ہم نے مقتول چھوڑا تھا، ابو الابیض العبسی وہو قتیل، اور وہ مرا پڑا تھا، اگر شہسوار یہ کہنے لگیں گے اس دن سے پہلے کہ فتح نہیں ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وذی عمل، اور کوئی آدمی یہ عمل کرے گا اور یہ امید رکھے گا، یرجو تراثی، جو میری میراث کی امید کیے بیٹھے ہیں، اور بہت سے امیدوار جو میری میراث کے امید رکھے بیٹھے ہیں، وَإِنَّمَا يَصِيرُ لَهُ مِنِّي إِذًا لَقَلِيلُ، حالانکہ میری جانب سے جو کچھ ان کو ملے گا وہ بہت کم ہے، وَإِنَّمَا يَصِيرُ لَهُ، اور میری طرف سے جو ان کو ملے گا وہ دراصل بہت کم ہے، پھر بھی کیوں یہ امید رکھتے ہیں اور لالچ کیے بیٹھے ہیں۔ وَمَا لِيَ مَالٌ غَيْرُ دِرْعٍ وَمِغْفَرُ، اور میرا مال نہیں ہے مگر زرہ، زرہ درع کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مغفر خود، مغفر کسے؟ خود کو کہتے ہیں جو انسان سر پر پہنتا ہے، تو میرے پاس تو صرف اور صرف ایک زرہ ہے اور ایک خود، ٹھیک ہے، وَأَبْيَضُ مِن مَاءِ الْحَدِيدِ صَقِيلُ، اور وہ خود اور اصلی لوہے کی چمکتی صیقل دار تلوار، بس میرے پاس ایک زرہ، ایک خود اور ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے جو سفید چمکتی ہوئی تلوار ہے لوہے کی۔ وَأَسْمَرُ خَطِّيُّ الْقَنَاةِ مُثَقَّفٌ،
اور گندم گو سیدھے خطی نیزے، خطی نیزے یہ ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے جو بہت اچھے نیزے ہوا کرتے تھے۔ وَأَسْمَرُ، اسمر کہتے ہیں گندمی رنگ کو، تو گندمی رنگ والے میرے پاس خطی نیزے ہیں، مثقف، مثقف کہتے ہیں سیدھے نیزے، سیدھے نیزے، ٹیڑھے نہیں سیدھے۔ وَأَجْرَدُ عُرْيَانُ الصُّرَاطِ طَوِيلُ، اور اس کے علاوہ اجرد کم بال، اجرد جرد، اجرد کہتے ہیں مجرد کو یعنی جس گھوڑے پر بال نہ ہو، عریان الصراطی، اور کم بال ننگی کمر والا لمبا گھوڑا یعنی یہی میری میراث ہے، ٹھیک ہے۔ صراط کہتے ہیں ننگی پیٹھ، عریان الصراطی، اس پہ بال بھی نہیں ہے، اس کی جو کمر ہے وہ خالی ہے، ننگی ہے، طویل لمبا ایک گھوڑا ہے۔ عقیہ بنفسی فی الحروب واتقی، میں اپنی جان سے جنگوں میں اس گھوڑے کی حفاظت کرتا ہوں۔ وقا یقی، الوقایۃ خیر من العلاج، انا عقی بمعنی میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، بنفسی اپنی جان کے ذریعے سے، فی الحروب جنگوں میں، واتقی اور میں اس کی جان، وہ میری جان بھی بچاتا ہے، یہ مراد ہے۔ واتقی اور خود اس کے سینے کے ذریعے دشمن سے بچتا ہوں۔ انا اتقی وانا احتفظ، میں بھی محفوظ رہتا ہوں، بہادیہ، ہادی صدر، ہادیہ ای بصدر الفرس انی للخیل وصول، للخلیل وصول، کہتے ہیں کہ میں خود اس کے سینے کے ذریعے دشمن سے بچتا ہوں، کیونکہ میں دوست کے ساتھ بہت صلہ رحمی کرنے والا ہوں، یعنی دوست کی حفاظت و حمایت کرنے والا ہوں، اور دوست کی حفاظت چونکہ گھوڑے ہی سے ہو سکتی ہے، اس لیے میں گھوڑے کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہوں۔ بہادی انی للخلیل وصول، واصل وصل یصل، صلہ رحمی کرنا یا اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا، وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے گھوڑا بھی اچھا پالا ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔